الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل الإنسان على الإنسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل شانه في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون۔ ہم نے کل کی گفتگو میں یہ سیکھا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس انسان نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا جس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، یعنی جو بندہ 3 کام کر گیا حقیقت میں اس کے پاس ایمان آ گیا، اصلی ایمان۔ پہلی خوبی یہ تھی جس پر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اگر اس بندے کو کوئی ہے تو وہ 2 ہستیاں ہیں، ایک اللہ کی اور ایک اس کے رسول کی، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی دنیا میں خاطر میں نہیں لاتا۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے، قرآن میں سے صرف ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کیسے ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور ان طریقوں کا تقاضا کیا ہے۔ میری بات سنیں غور سے، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں وہ چیزیں رہتی نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگتے ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں آپ اپنی برادری میں کر رہے ہیں، یہ رسم و رواج جو چلتے ہیں یہ ہر برادری کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ رانا ہیں یا بٹ ہیں یا جٹ ہیں، آپ اپنی برادری میں اپنے بچے کا، اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں۔ آپ کو رسم و رواج کا پتہ ہونے کے باوجود یہ تذکرہ کرتے ہیں بھئی آپ نے کیا کیا کرنا ہے رسم و رواج میں، آپ ہمیں بتلائیں، ہم آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا، یعنی جب پہلے ہی پتہ ہے تو پھر بعد میں تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے یاد دہانی ہو جائے، کوئی چیز باقی رہ نہ جائے تاکہ اگلے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ یاد دہانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ آئیے یاد دہانی کرتے ہیں۔ الہ العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے اور آپ بھی جان لیجئے اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی تمہاری پکار کو نہیں سنتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا طریقہ ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ اللہ کے ساتھ محبت کا دھم بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو توحید کا بول بالا کرنا ہوگا، توحید کو اپنے سینے میں جمانا ہوگا،
راسخ کرنا ہوگا, شرک کو چھوڑنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے جب تم لاچار ہو جاتے ہو, جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, جب حکیموں کے ہاتھوں میں نبضیں باقی رہ جاتی ہیں, جب ہر دم والا جواب دے دیتا ہے, تو پھر کون ہے تمہاری پکار کو سننے والا؟ یہ بوڑھا اولاد نے دھکے مار کے باہر نکال دیا ہے, جیب میں پیسے باقی نہیں رہے, اپنی پراپرٹی بھی اپنے بیٹوں کے نام پر لگا دی, نہ بیٹی پوچھتی ہے نہ بیٹے پوچھتے ہیں. یہ انسان دنیا میں لاچار, بے بس, بے سہارا ہے. کون ہے صرف اکیلے کا دروازہ کھلا رہتا ہے, اسے رب العالمین کہتے ہیں. یہ بندہ سر پر بال سفید آ چکے ہیں, آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا, بینائی چلی گئی, کانوں سے سنوائی چلی گئی, ہاتھوں میں راشا آ چکا ہے, ہر طرف سے دروازے بند ہیں, صرف ایک دروازہ کھلا ہے مسجد کا. وہ مسجد میں آتا ہے, یہ مسجد کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف 10 قدم اٹھاتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہوتا ہے جب تم پکارتے ہو تو پکار سننے والا وہ اللہ ہی ہے. پھر فرمایا دوسرا طریقہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ محبت کا دھم بھرنا چاہتے ہو, میرے رسول کی اتباع فرما برداری کرو. تیسرا طریقہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, جب ڈرنے کی باری آئے مجھ اکیلے رب سے ڈرا کرو, جب خوف کھانے کی باری آئے تو صرف اکیلے رب سے خوف کھاؤ. کچھ نہیں کر سکتا ایم پی اے, کچھ نہیں کر سکتا ایم این اے, کچھ نہیں کر سکتا نیٹو کا چیئرمین, کچھ نہیں کر سکتا امریکہ کا صدر. کرنے والا صرف اوپر بیٹھا ہے, جس نے اپنے قرآن میں اعلان کر چھوڑا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, ڈرو تو میں رب سے, کسی اور سے مت ڈرو. پھر اگلا طریقہ سنیے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر ادا کرو, میری نافرمانی نہ کرو, اس کا میں اجر کیا دیتا ہوں. غور کیجئے, جو کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا, جو کہتا ہے اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں, جو کہتا ہے فلاں مصیبت میں گرا ہوں, فلاں مصیبت میں, اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں, جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اسے اور زیادہ دوں گا. آپ اس کا مطلب یہ لے لیں, کاروبار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کا منافع دیا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اگر 1,00,000 لے کر بھی میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں 2,00,000 دینے پہ قادر ہوں, میں تمہیں 3,00,000 دینے پہ قادر ہوں.
یہ مت کیا کر، لاکھ کا منافع ہوا اب رب کے در کو ہی بھول گیا، کروڑوں کا منافع ہوا ہے غربا کو بھول گیا، مسجد مدرسے کو بھول گیا، بیواؤں یتیموں کو بھول گیا، یہ مت کیا کر۔ یہ صدقہ و خیرات، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ رکھنا اللہ کے شکریے کی دلیل ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ مدد چاہنے کی باری آئے جب تم لاچار ہو جاؤ تو اس رب کو پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، تمہاری مشکل کو دور بھی کرتا ہوں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا میں رب کی محبت کا ایک یہ طریقہ ہے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اسی رب پر توکل کرو، پریشان نہ ہوا کرو، مشکلات میں نا امید نہ ہوا کرو، مثبت سوچ کے ساتھ بڑا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھ پر توکل کرو، میں تمہارے کاموں کو سنوار دوں گا۔ پھر آخری باتیں سنیے حضرات، اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بات وہی مانا کرو جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، اسی بات کی پیروی کرو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اچھا یہ بات بڑی پتے کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس کی پیروی کرو۔ اب میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ ماننا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تو کہتا رہے، بار بار کہتا رہے، ہر بار کہتا رہے، میں نے نہیں ماننا، میں نے تو وہی کرنا ہے جو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے، میں نے وہی کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، میں نے وہی کر کے دکھانا ہے جو میرے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اگرچہ وہ قرآن کے خلافی ہو، اگرچہ وہ حدیث کے خلافی ہو۔ او بھائی جن کے کہنے پر، جن کے کیے پر ہم قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تو جاتے جاتے کہہ گئے تھے میرا قول آپ نے دیکھا، اس کے خلاف اگر آپ نے حدیث دیکھ لی ہے، میرے قول کو دیوار کے ساتھ مارو، حدیث کو سینے کے ساتھ لگاؤ۔ ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے میری محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا میری محبت کا دم بھرنا ہے تو ایسا کرنا ہوگا، جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے وہی مانو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ماننا ہے، وہی مانو، صرف اسی پر چلو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس بات کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ مانو پیر کی بات، مانو فقیر کی بات، مانو کلندر کی بات، مانو وزیر اعظم کی بات سر آنکھوں پر، لیکن پیارے جب حدیث اور قرآن کی مخالفت ہونے لگے تو پیچھے ہٹ جا، معافی نہیں ہوگی۔ اب آخری بات سنیے حضرات، یہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ جس سے محبت کا دم بھرتے ہیں اس کی ہر ادا کو اپناتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اگر ہمیں محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کی صفات کو اپنانا ہوگا۔
میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کا یہ وصف ہے, اللہ کی یہ خوبی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ مہلت دیتا ہے. جیسے ہم میں سے کوئی بندہ کہے چل یار کوئی گل نہیں, اس نے گالی دی, یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, اس نے زیادتی کی, کہتا ہے کوئی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے, پوچھیں گے میرے بندے بتا کوئی نیکی کر کے آیا یا نہیں. وہ مارا شرمندگی کے پریشان ہوگا, اے اللہ ساری کی ساری زندگی بغاوت میں گزاری, کوئی نیکی یاد نہیں. ہاں دنیا میں ایک کام کیا ہوا مجھے یاد ہے. توجہ کیجئے ذرا, بتا بندے. بندہ عرض کرے گا اے اللہ اے رب العالمین, دنیا میں مجھے تو نے کاروبار دیا, روپیہ پیسہ دیا, لوگ میرے سے ادھار مال لے جاتے, مدت مقرر کر دیتے, فلاں مدت پر تجھے پیسے دے دیے جائیں گے. اے اللہ میں اپنے ریکوری کرنے والے منشی کو بھیجتا, جاؤ پیسے لے کر آؤ. منشی کو جواب ملتا اے اللہ کے بندے تھوڑی مہلت دے دو, ابھی میرے پاس پیسے نہیں بنے. اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے منشی کو کہہ دیا تھا جو اس طرح مہلت مانگے اسے اللہ کی رضا کے لیے مہلت دیتے جانا. اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا, اے میرے اللہ اگر تجھے پسند ہے تو مجھے معاف کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائے گا اے بندے یہ تو میرا وصف ہے, اگر تو دنیا میں اس خوبی کو اپنا کر آیا ہے, اس بات پر عمل کر کے آیا ہے, میں تو کئی گنا زیادہ معاف کرنے والا ہوں. جا تو جنت میں جا کر موج اڑا. بندہ جنت میں چلا جائے گا, چھوٹی سی پیسے تو پھر بھی اس نے واپس لے لیے ہیں لیکن تھوڑی سی مہلت دے دی ہے. یہ معافی دینا, معاف کرنا, درگزر, یہ اللہ کا وصف ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے, اس کے اوصاف کو بھی اپنانا ہوگا. آخری بات, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ انسان کو دنیا میں کچھ بھی محبوب نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال آپ نے جنگ بدر میں دیکھی ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس تلوار ہے اور تلوار چلنے لگی ہے, اللہ کی محبت میں تلوار چلنے لگی ہے بیٹے کی گردن پر. کون ہے آگے؟ بیٹا. اسی طرح ایک صحابی ہیں, ان کا باپ اتبا ان کی تلوار کے نیچے آتا ہے. حضرات صحابہ میں سے کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے رشتہ دار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے ان کے ماموں آئے. کون ماموں سے پیار نہیں کرتا, یا ماموں اپنے بھانجے سے پیار نہیں کرتا؟ کون ہے باپ اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا, بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ کرتے ہیں, لیکن اپنی اولادوں کو, اپنے رشتہ داروں کو رب کی محبت کے آڑے نہیں آنے دیا. دنیا و ما فیہا کے علاوہ سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبت کے طریقے ہیں, تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے. پھر ہی ہم ایمان کی حلاوت کو چکھ سکیں گے. ایمان کی مٹھاس کو چکھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گل ذہن چاہیے وہ کر لئی, دل کیتا نماز پڑھ لئی, دل کیتا مسیتے 10 روپے دے دیتے, دل کیتا کہ غریب نو دے دیتا وہ تو 5-6 دابے مار دیتے. ایسے اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہوگی. اور پھر یہ گمان بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم جنت میں پہلی سیٹ پہ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.